عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ سلامتی ہے اور خوش آمدید عرفان رمضان میں اب وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا۔ ہم محبتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور اس توجہ کا جو آپ ہمیں دیتے ہیں، وہ وقت جو غنیمت ہوتا ہے آپ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور خاص طور سے میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان سماعتوں کو، ان نظروں کو، ان سامعین کو، ان ناظرین کو جو الف لام میم دیکھتے رہیں پورا سال اور پسند کرتے ہیں، اور ساری گفتگو کو انتہائی اتفاق رائے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ قابل عمل بناتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کی بزم میں شریک علماء کرام کو۔ یقیناً آپ کی موجودگی سے وہ خوشبو آتی ہے کہ جس کو علم اور عرفان کی خوشبو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیاری شخصیت، میری نصیحت فرماتے ہیں اور ہم سب کو انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوعات کے اوپر اتفاق کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ علامہ رضا داؤدانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ دعائیں آپ کے الحمدللہ۔ ساتھ ہی شریک گفتگو ہیں بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، خوش اخلاق اور برجستہ اور برملا حق کی حمایت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے، اچھی گفتگو فرمانے والے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح سید عمار بابر بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور نعت خوانی کا شرف حاصل کریں گے اور ہماری سماعتوں کو منور کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ساتھ ساتھ آغاز کیے دیتے ہیں بوجھو تو جانے کا، جس میں ایک شخصیت ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں، اور 10 سوالات ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ان تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کا مقابلہ انتہائی پیارا، لطیف، شخصیت بھی عمدہ، اور جو لوگ آج آئے ہیں بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ان کو سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں، اپنا نام بھی بتائیے۔ شبانہ عتیق اور فرحہ سہیل ہمارے پاس ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگ بھابھی اور نند ہیں آپس؟ جی بالکل۔ کیا یہ معجزہ ہے؟ الحمدللہ۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ واہ، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، اور گھر میں یہ رونق ہے۔ سب گھروں میں ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے مفتی صاحب، ویسے دیکھنے میں نہیں آتا، بہت کم، بہرحال بہت سارے گھروں میں اچھا بھی ہوتا ہے۔ چلیں بوجھو تو جانے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لطف لیتے رہیں گے آپ کی اس محبت سے اور سبق بھی دیتے رہیں گے۔ جناب آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ میرا یہ ہے کہ آپ نے جو شخصیت پوچھی ہے وہ مرد ہیں؟ جواب ہاں ہے، جواب ہاں ہے، جواب ہاں ہے۔ میں نے دونوں علماء کرام کو شخصیت بتا دی ہیں اور جواب ہاں ہے۔ اچھا، یہ جو شخصیت ہیں کیا ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے؟ علامہ صاحب؟ نہیں، براہ راست نہیں، یعنی ان کے، لیکن ان سے عقیدت محبت بہت زیادہ۔ ہنٹ تو آپ دیتے ہی دیتے ہیں نا، بائی ون گیٹ ٹو۔ جی، اہل بیت سے خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں۔ اچھا، یہ مہاجرین سے ان کا تعلق ہے؟ مہاجرین؟ جی مفتی صاحب، مہاجرین میں سے، بالکل مہاجرین میں سے ہیں۔ ہجرت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ بھابھی اور نند آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ دیکھنے والوں دیکھو، جاگتی آنکھوں سے دیکھو، جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں۔ جو شخصیت آپ نے پوچھی ہے یہ غزوہ بدر میں شریک تھے؟ شریک تھے یا شہید تھے؟ مطلب شہید تھے؟ شریک، شامل؟ جی شامل تھے۔ علامہ صاحب؟ جی جی جی، ظاہر ہے جب مہاجر ہیں اور آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہجرت میں شریک تھے تو غزوہ بدر میں شامل ہیں۔ 4 سوال آپ نے پوچھے، غزوہ بدر تک آپ آ چکی ہیں۔ تھوڑا جلدی لگ رہا ہے یہ سوال، لیکن پھر بھی خیر۔ اچھا، غزوہ احد میں شہید ہوئے؟ مفتی صاحب؟ غزوہ احد میں نہیں، نہیں جی، نہیں جی، نہیں شہید ہوئے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہے؟ قریبی خادمین، ہم سب بھی خادم، مطلب ان کے خادم ہیں۔ جی، بہت کلوز تھے پیغمبر اکرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس معنی میں خادم نہیں تھے۔ خادم نہیں۔
ویسے تو سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں جی، لیکن جو خاص خدمت جیسے حضرت انس بن مالک اور یہ لوگ اس طرح کے خادم نہیں. جیسے عبداللہ ابن مسعود کے لیے ہے کہ نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے. یہ عبداللہ بن عباس ہم تو نام ہی بتا رہے ہیں آپ کو شاید. نہیں 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 بس صحیح ہے. ہاں کیا پتہ یہ وہی سوچ رہے ہو. جی کوئی خصوصیت ان کی شخصیت کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے, کوئی خاص بالکل ہیں. خصوصیت؟ اس کا جواب ہاں, مفتی صاحب نے کہہ دیا بالکل ہے. میں چاہتا نہیں ہوں خاص کوئی ہنٹ ملے. خصوصیت ہے, اب ہم نے اتنا بتا دیا ہے. ہم 90 سوال پہ ہنٹ دیں گے ان کو انشاءاللہ. نہیں وہ تو ویسے ہی ہم نے کہا کیا خاص کیا ان کے نام, ان کا نام ان کی کنیت سے کچھ جڑا ہوا ہے؟ ان کا نام اتنا معروف نہیں ہے, ان کی کنیت زیادہ معروف ہے. عام طور پر ان کی کنیت ہی کو ان کا نام سمجھا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم سے ایسی باتوں باتوں میں ہنٹ چلا جاتا ہے. اچھا چلا گیا, چلا گیا ہنٹ, چلا گیا. بہت روکا ہم نے, ہنٹ چلا گیا. نہیں ابھی بھی بہت مشکل ہے. نہیں مجھے آنکھیں پڑھنے آتی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہنٹ چلا گیا. آپ آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں نا, تو ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب کی اچھا یہ بتائیے گا, ان کا شمار 5ویں مسلمان میں ہوتا ہے؟ بھائی واہ, اچھا آ رہے ہیں آپ, لیکن یہ 5ووں کا مجھے ہمیں تعداد نہیں معلوم. غالباً 5 سے بھی پہلے شاید ہاں, چوتھے. سابقون الاولون ہیں, السابقون الاولون میں بالاتفاق یہ شامل ہیں. ٹاپ 5 میں ہیں, ارلی 5 میں. یہ نہیں کہہ سکتے یقینی طور پر, لیکن بہرحال ابتدائی مسلمانوں میں, ٹھیک. ابتدائی 10 مسلمانوں میں. کسی قبیلے سے تعلق ہے ان کا؟ وہ تو ہر صحابی غفاری قبیلے سے تو تعلق نہیں ہے ان کا. میں کہہ رہا ہوں نا ہنٹ جا رہا ہے. جی اچھا ایک بات بتائیں, میں آپ کو ہنٹ دوں گا اس سوال کے جواب. آپس میں بھابھی اور نند کی کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ کبھی ہوئی ہے؟ یہ ایسی تھی کبھی تو. لڑائی ہوئی ہوتی تو شاید یہاں موجود نہ ہوتے ایک ساتھ. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا بھابھی اور نند بنے ہوئے؟ کتنے سال ہوئے آپ کی شادی؟ 31 سال. آپ لگتا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھابھی بنے ہوئے ان کو 31 سال ہو گئے, اور مجھے نند بنے ہوئے 31 سال ہو گئے. اللہ 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 بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس بہانے عمریں بھی پتہ چل رہی ہیں. چلیں, یہ تو مجھے بہت اچھا لگا. ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, مگر اب کتنی خوشی کی بات ہے. واقعاً اس طریقے کا جو ایک ماحول ہے نا, یہ اگر گھروں کے اندر ہو جائے تو گھر مسکن بن جائے, واہ واہ واہ, سکون کی جگہ بن جائے. خوبصورت خوبصورت خوبصورت. ویسے اس کے علاوہ کیا شغل ہے؟ لڑائی وغیرہ کسی اور سے کرتے ہیں, پڑوسیوں سے کرتے ہیں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, مطلب ملن ساری میں پورا خاندان میں مشہور ہوں میں. اچھا, کتنی نندیں ہیں آپ کی؟ میری ماشاءاللہ 3 نندیں, ایک مجھ سے بڑی, اچھا, یہ چھوٹی ہیں, مطلب یہ بیچ کی ہیں, ایک ان سے چھوٹی ہے. تینوں سے ایسے ہی ہے؟ اکلوتی بھابھی ہیں یہ ہماری. اچھا, اکلوتی بھابھی ہیں. بھائی کو کبھی خیال نہیں آیا کہ محبت میں اضافہ کریں؟ نہیں, وہ اسی کو کہتے ہیں, اسی کو پروان چڑھایا جاؤ. اصل میں انہوں نے تینوں بہنوں کو اس لیے راضی رکھا ہوا ہے کہ بھائی کہیں اور جو ہے نا وہ ان کے نہ دیکھیں. واہ بھائی, بہت اچھا ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. آمین آمین. ہم اپنی بھابھی کے محافظ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ارے واہ, یہ نندے کامیاب کریں گی. چلیں اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب ہے ہاں, اور یہ نواں سوال تھا آپ کا. جی, پتہ ہی نہیں چلا. جہاں تک میرا ذہن اور بھابھی کا, ہم دونوں کا مشترکہ لگتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, مسیح حاضر الامہ حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مفتی نوید عباسی سے گزارش کروں گا کہ آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں, ہم سب کو علم اور آگاہی عطا فرمائیں حضرت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں, جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے طرح طرح کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کیا. میں اختصار سے عرض یہ کروں گا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے بہت سارے اعزازات عطا فرمائے, جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر یہ میری امت کا مسیح ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا. جناب پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں گئے وہاں گئے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ساری زندگی رائی کے دانے کے برابر بھی مال جمع نہیں کیا. عرب کے معاشرے میں, یہاں یہ بھابھی اور نند یہاں موجود ہیں, ہم بطور مذاق ذرا بات کر رہے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے بور بھی نہ ہوں, ایک اچھے انداز میں پیغام جائے. تو ابو ذر غفاری غالباً میرے مطالعے کے مطابق نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شاہد وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایک ہی نکاح کیا.
جی اور اسی بیوی پر اتفاق کیا. اور اس میں بھی بتایا کہ حسن نہیں دیکھا میں نے, ہاں مطلب حسن میں کم درجہ دیکھا تھا کہ دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کو کہا ابو ذر اکیلا رہے گا, اکیلا انتقال کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محض اس بات پہ ان کی ناراضگی ہو جاتی تھی کہ یار یہ مال و دولت کیوں جمع کرتے ہو. جی وہ وہاں شام گئے تو وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مال دیا گیا, اور مال دینے کے بعد جناب حضرت معاویہ نے سوچا کہ اب میں شام کو پوچھوں گا کہ ابو ذر نے مال کا کیا کیا. تو حضرت ابو ذر کے پاس جب وہ شام کو پہنچے ان کے کارندے لوگ, تو حضرت ابو ذر کے پاس ایک دھیلا بھی باقی نہیں تھا, سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ابو ذر وہاں سے واپس مدینہ آئے, پھر آپ مدینہ بدر ہوئے, اور کیا اہل بیت سے ان کی عقیدت اور محبت ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, سیدنا علی امیر المومنین امام المتقین, نبی علیہ السلام کے بھائی جن کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, وہ ان کو مضافات مدینہ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اویس بھائی کوئی ہمیں سیڑھیوں تک چھوڑنے چلا جائے ہم خوش ہوتے ہیں. ابو ذر غفاری تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام کہ نبی نے بھی تجھے عزتیں عطا کی اور علی نے بھی تجھے عزتیں عطا کی, اور مولا علی نے وہاں ان کو چھوڑا, اور حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضور نے جو فرمایا تھا اکیلا انتقال ہوگا تو آپ اکیلے تھے بالکل مدینے کے مضافات کے حوالے سے. اور نماز جنازہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا تھا بیوی کو مجھے باہر رکھ دینا, پریشان نہیں ہونا. بیوی اکیلی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا, اور آپ نے جب دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں, انہوں نے پورا انتظام کیا, غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ابو ذر غفاری کی سیرت پر عمل کرنے والے پاکستان میں ہمیں 20 لوگ مل جائیں جو کرتا دھرتا ہے, جو ریاست میں بیوروکریٹ ہوں یا ہمارے حکمرانوں کی صف میں شامل ہوں یا فوج میں ہوں. میں کہتا ہوں اس ملک میں ایسا انقلاب آئے گا کہ کوئی بھی آدمی غریب باقی نہیں بچے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا مثالی شخصیت ہیں آج کے لیے, سچی اور کھری. میں علامہ صاحب سے وہ جملہ بھی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی سچائی اور صداقت کے لیے حضور ختمی مرتبت نے کیا فرمایا. کیا کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا علیہ السلام کا کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. اللہ اکبر. تو یہ ان کے صدق و صفائے باطن کا واقعاً ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور ادارے سچ میں بھی بے مثال. آج فوٹائل کی جانب سے جیتنے والے خوش قسمتوں کو یہ تحفہ ملا ہے, اور بہت سارے تحفے آپ کو ملیں گے یقینی طور سے. یہ محبت, یہ اتفاق قائم رہے. میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, دل کو بہت پسند ہے. علامہ صاحب خصوصی دعا کریں گے بریک میں ان کے لیے, یہ محبتیں قائم رہیں. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو عرفان رمضان میں آپ کا انتظار بھی کریں گے, گفتگو بھی کریں گے, اور ایک اچھے موضوع یعنی توبہ کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیں گے. آپ کا انتظار رہے گا. خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان